کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ باغوں کے بارے میں آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی کہ رات کے ٹائم باغوں میں پریاں ہوتی ہیں، باغوں میں جن بھوت ہوتے ہیں اور بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں جو رات کے وقت باغوں میں آ جاتی ہیں، کیونکہ عام انسان رات کے وقت باغوں میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی باغ کی ہے جو ایران کے قریب تھا۔ رمضان، جس نے پوری زندگی باغوں کی دیکھ بھال میں گزاری، اس نے شادی بھی نہ کی۔ جب وہ چھوٹا تھا اس کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ وہ گاؤں میں ہی پلا بڑھا اور لوگ اسے اپنے باغوں کی دیکھ بھال کے لیے لے جاتے، اس لیے باغبانی میں اس کا کافی تجربہ تھا۔ وہ کینو کے، آم کے، انار اور بے شمار پھلوں کے باغوں میں کام کر چکا تھا۔ آج کل وہ بے روزگار تھا، تو اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ میرا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، میں کبھی کبھی بلوچستان کی طرف جاتا ہوں تو وہاں بہت سے باغ ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہاری وہاں کسی باغ کے مالک سے بات کروا دیتا ہوں۔ رمضان کو تو کام چاہیے تھا، بیوی بچے تھے نہیں، اور وہ باغ میں ہی کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ بنا کے سو جایا کرتا تھا۔ اس لیے بہت سے مالک اس بات سے بھی خوش رہتے تھے کہ رمضان 24 گھنٹے باغ کی ڈیوٹی دیا کرتا تھا۔ مختصر، رمضان بلوچستان کے اس باغ میں پہنچ گیا۔ وہ سارا باغ ایک وسیع و عریض جگہ پہ پھیلا ہوا تھا اور اس میں انگور کی کاشت تھی۔ انگور کے بڑے بڑے پودے تھے جو گوشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ انگور کا سیزن تھا۔ رمضان اس کام کو بخوبی اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ہیلپر کے طور پر منیر نامی شخص بھی تھا۔ منیر بال بچوں والا تھا، وہ شام ہوتے ہی گھر چلا جاتا۔ کافی دن رمضان نے اپنے طریقے سے باغ کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ مالک اس کے کام سے مطمئن تھا کہ اچانک ایک ٹھنڈی ٹھار صبح جب رمضان باغ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کچھ انگور کے درختوں کے تمام پھل زمین پر گرے ہوئے ہیں اور بے دردی سے انگوروں کو گرایا گیا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے فوراً باغ کے مالک کو یہ سارا معاملہ بتایا۔ اتنی دیر میں منیر بھی آ پہنچا۔ اب انہوں نے زمین پر موجود پاؤں کے نشانوں سے ان لوگ کی تلاش شروع کی جنہوں نے اس باغ کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ مالک کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ دراصل یہ مالک بہت وسیع پیمانے پہ انگور کی کاشت کیا کرتا تھا اور اسے یورپ کے علاقوں میں بیچتا جہاں اس سے شراب بنائی جاتی تھی۔ رمضان کچھ حیران سا تھا کیونکہ اس کا واسطہ ایسی چوری چکاریوں سے کئی دفعہ پڑ چکا تھا۔ جو زمین پر پاؤں کے نشان تھے وہ ایک جیسے تھے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کتنے افراد ہیں، اور اس میں نہ کسی بچے کے نشان کی سمجھ آ رہی تھی، نہ کسی خواتین کے نشان، نہ مرد کے نشان، سارے ایک جیسے تھے۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک تھا۔ اب اس کو حل کرنا رمضان کی ذمہ داری تھی۔ مالک نے کہا، رمضان، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان چوروں کو تم پکڑو۔ تم آج رات باغ میں پہرا دے لینا اور منیر بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔
رمضان نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا ضرور آس پاس کے کوئی بچے ہوں گے جو رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگور توڑتے تھے، مگر رمضان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انگور وہیں کے وہیں تھے۔ اگر کوئی چور ہوتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ درخت کو برباد کرنے کا سبب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر جیسے تیسے شام ہوئی تو منیر نے کہا کہ میں اپنے گھر جا کے اطلاع دے دیتا ہوں اور پھر میں رات کو آ جاؤں گا، مگر اس کے گھر سے اطلاع آئی کہ منیر کو بہت شدید بخار ہے، وہ آج نہیں آ پائے گا۔ چنانچہ رمضان نے خود ہی یہ ڈیوٹی پوری کرنے کا سوچا۔ باغ کے بالکل وسط میں ایک مکان تھا جو لگتا تھا کہ کافی پرانا اور بوسیدہ مکان ہے، جو کسی زمانے میں یہاں نوکر چاکروں کے رہنے کی جگہ تھی۔ رمضان نے وہاں اپنا ڈیرا ڈال لیا اور چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور ایک ٹارچ۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ رمضان کافی دیر وہاں بیٹھا رہا اور کان لگا کر وہ سننے کی کوشش کرتا رہا کہ باغ میں کوئی ہلچل ہو۔ ہوا تھوڑی تھوڑی سرد تھی اور تیز تھی۔ جب درختوں کے پتے آپس میں ملتے یا ہلتے تو سیٹیوں سی آوازیں آتی۔ جب سناٹا انتہائی گہرا ہو جاتا ہے تو عجیب و غریب ہوا اپنی آواز پیدا کرتی ہے جو خوف طاری کر دینے والی ہوتی ہے۔ رات گزرتے گزرتے کافی ٹائم ہو گیا اور ابھی صبح طلوع ہونے والی تھی کہ رمضان کی آنکھ لگ گئی۔ رمضان اٹھا اور دیکھا کہ اب تھوڑی تھوڑی روشنائی آسمان پر ہو چکی تھی، یعنی کہ یہ فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ رمضان نے سوچا آج تو چور آئے نہیں، اب کل میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی رمضان ایک درخت کے قریب سے گزرنے ہی والا تھا کہ وہ دنگ رہ گیا کہ اس درخت کے تمام انگور زمین پہ بکھرے پڑے تھے۔ اس نے کہا یہ کیا غضب ہوا، اب تو مالک کسی بھی صورت مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے یہ سارا ماجرا مالک کو بتایا اور مالک اس پہ سخت برہم ہوا۔ اس نے کہا رمضان میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، اور اگر اس دفعہ تم نے چوروں کو نہیں پکڑا تو تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تمہیں نہیں معلوم اس وقت میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور مجھے پارٹیوں کو مال پورا کرنا ہے، اور تم آئے دن روز کسی نہ کسی درخت کی کہانی سنا دیتے ہو اور جس سے سارے انگور برباد ہوتے۔ آج پھر رمضان اکیلا تھا اور رمضان نے تہیہ کیا کہ وہ آج بالکل نہیں سوئے گا، بلکہ چل پھر کر پورے باغ کی دیکھ بھال کرے گا۔ آج ان بخت چوروں کو وہ بالکل نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی لاٹھی لی اور ٹارچ لی اور باغ کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ کبھی وہ ایک طرف سے گزرتا، کبھی دوسری طرف سے۔ وہ اپنے آپ کو ایک جاسوس محسوس کر رہا تھا۔ کبھی کسی درخت کی اوڑ سے نکل آتا، کبھی دوسری درخت کی اوڑ میں چھپ جاتا۔ یہ کرتے کرتے رات آدھی ہو گئی اور اسے وہاں کوئی نقل و حرکت نظر نہ آئی۔ رمضان کو اچانک پیاس محسوس ہوئی تو رمضان نے اس نلکے کی طرف دیکھا جو اس مکان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ پانی پینے کی غرض سے اس طرف چل پڑا۔ ابھی اس نے 2-4 قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے ایک درخت کے پاس 4 افراد کھڑے نظر آئے۔ رمضان بجلی کی چمک کے ساتھ درخت کی اوڑ میں ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے سفید لبادے پہنے ہوئے تھے۔ یہ اس طرح کے تھے جیسے عرب میں عربی چوغے پہنتے ہیں۔
چاروں ایک قد کاٹ کے تھے اور سفید کپڑوں میں ملبوس تھے۔ رمضان نے اپنی لاٹھی سیدھی کی اور گرجدار آواز میں ان سے مخاطب ہوا، کون ہو تم؟ اور ان کے قریب چل پڑا۔ وہ بھی رمضان کو باغ میں موجود پا کر چونک گئے۔ رمضان جب ان کے قریب پہنچا تو رمضان دنگ رہ گیا۔ وہ عجیب و غریب شکل کے تھے، ان سب کی شکلیں ایک جیسی تھی اور سیاہ تھی، اور ان کے منہ سے ایک دانت اتنا بڑا نکلا ہوا تھا جو تھوڑی تک آیا ہوا تھا۔ ان چاروں کو آپس میں پہچاننا مشکل تھا، وہ چاروں ایک جیسے تھے۔ اب رمضان کو سمجھ میں آیا کہ وہ پاؤں کے نشان سارے ایک جیسے کیوں تھے۔ ان چاروں نے رمضان کی آواز کو ایک درگزر کر کے الٹا رمضان کو گھیر لیا۔ رمضان تھوڑا خوف محسوس کرنے لگ گیا، کیونکہ وہ عام انسانوں کی جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ رمضان سمجھ چکا تھا کہ وہ جنات، بھوت یا عصیبی لوگوں کے درمیان پھنس گیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ رمضان وہاں سے بھاگ کیوں نہیں گیا؟ ان کی شکلیں دیکھتے ہی رمضان کی تو ٹانگوں سے جان ہی نکل گئی تھی۔ ان میں ایک شخص نے بڑے غصے سے رمضان کا بازو پکڑا۔ جیسے ہی اس نے رمضان کا بازو پکڑا، رمضان کے جسم میں جیسے بالکل ہی جان ختم ہو گئی ہو، اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا اس بوسیدہ مکان کی طرف لے چل پڑا۔ اس نے رمضان کو وہاں ٹوٹے ہوئے دروازے کی چوکاٹ کے ساتھ باندھ دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ بولا، خبردار، آج کے بعد تم رات کو جنگل میں یا باغ میں آئے، کیونکہ ہم سالوں سے ان جنگل اور باغوں میں رہتے آ رہے ہیں۔ یہاں کبھی انگور لگتے ہیں، کبھی انار لگتے ہیں، اور ہم بچپن سے یہاں ہیں اور یہیں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، ہمارا تعلق جہاں سے بھی ہے، اور خبردار تم نے دوبارہ رات کے وقت یہاں آنے کی کوشش کی۔ رمضان پہ خوف طاری تھا، جسم کانپ رہا تھا، سردی ہلکی ہلکی ہونے کے باوجود وہ پسینے میں شرابوز ہو چکا تھا۔ وہ تو خیر اس چوکاٹ کی تھپڑ اتنا زوردار اور زناٹے دار تھا کہ اگر وہ چوکاٹ نہ ہوتی تو شاید رمضان کافی دور جا گرتا۔ اسی حالت میں رمضان بے ہوش ہو گیا۔ صبح منیر اور باغ کا مالک اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ لوگوں نے کہا یہ انہی چوروں کا کام ہے جو انگور چوری کرتے ہیں، انہوں نے رمضان کو باندھا ہوگا، وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے رمضان سے پوچھا، رمضان تم بتاؤ وہ کون تھے؟ رمضان بالکل خاموش رہا۔ رمضان نے کہا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ آخر کچھ دنوں بعد رمضان نے وہاں سے نوکری چھوڑ دی اور کراچی آ گیا۔ کراچی میں اس نے ایک فیکٹری میں کام شروع کیا۔ خوف اس پہ اب اتنا طاری ہو چکا تھا کہ ان کی شکلیں جب بھی اس کے ذہن میں آتی تو وہ خوف سے لرز جاتا۔ اس نے باغبانی کا کام چھوڑ دیا اور اسی فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ اس کے بچے وغیرہ تو تھے نہیں، جو کماتا اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتا، باقی ضرورت مندوں کو دے دیتا۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی آپ کو؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔